اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ انشاءاللہ آیت نمبر 80 سورہ نحل سے ہم سٹارٹ لیں گے۔ اور یہاں پر بھی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سورہ نحل میں بہت ساری آیات اکٹھی کی گئی ہیں، جو ساری نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو غور و فکر کے لیے یہ سورہ بہترین ہے۔ اور اس میں آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یعنی صرف ایسے ہی آیت بائی آیت، اگین جو چیز میں ویسے بھی قرآن کے لیے کہتی ہوتی ہوں کہ صرف یہ نہیں ہے اس کا مقصد کہ کتنے سپارے پڑھ لیے اور کتنی زیادہ آیات پڑھ لیں، جتنی پڑھی ہیں وہ سمجھنا، اس میں ڈوبنا، اس کے اندر اچھے سے ریفلیکٹ کرنا اور اچھا بہتر مسلمان بن کے نکلنا، یہ وہ ڈبکی ہے نا جس سے ہم مطلب ایک الگ طریقے سے بہتر اپنا ایمان زیادہ بہتر بنائیں۔ کہ اگر ہم آلریڈی میں مسلم ہیں، ظاہر ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافر مشرکین سب کے لیے یہ نشانیاں فرسٹ ہینڈ ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ کہ ہمارا ایمان انہانس ہو سکتا ہے اگر ہم مزید اس کو الگ پرسپیکٹیو سے دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نشانیاں ہوتی ہیں اس میں بہترین بات یہ ہے، اور غور و فکر کا ثواب بھی اتنا زیادہ اسی لیے ہے کہ جو انسان جس زمانے سے گزر رہا ہوتا ہے، جتنے ریسورسز سے گزر رہا ہوتا ہے، جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، جو اس کی اپنی ایجوکیشن کا لیول، ہر زمانے میں اس نے الگ طریقے سے اسی سیم آیت کو وہ دیکھ سکتا ہے۔ ہر بندہ بھی الگ طریقے سے دیکھ سکتا ہے، اور ایک بندہ بھی اپنی زندگی کے ڈفرینٹ زمانوں میں الگ طریقے سے اس کو نظر آئے گا۔ کبھی کبھی ہم دکھ سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہی آیت میں الگ ایک یعنی ہوپ نظر آئے گی۔ کبھی خوشی کا بہت زمانہ ہوتا ہے تو ایک الگ طریقے سے وہی چیز میں ایک نشانی نظر آئے گی۔ تو کوشش کریں کہ اس میں وقت لگائیں اور اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ یہاں پہ آیت نمبر 80 ہے، واللہ، اور اللہ، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، من، سے، بیوتکم، بایا تاز کا روٹ ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں، تمہارے گھروں کو، سکنن، سکون کا لفظ اسی سے ہے نا، سکن یعنی سکون کی جگہ۔ کہیں پر بھی ہم جاتے ہیں ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے ہوم سویٹ ہوم، انسان گھر آتا ہے تو وہ سکون ملتا ہے، چاہے ویکیشن پر بھی گئے ہوں تو گھر آ کے کیونکہ ویکیشن میں بھی ایک لمیٹڈ سپلائی، چاہے امیر اپنے حساب سے لمیٹڈ، غریب اپنے حساب سے لمیٹڈ، مڈل کلاس اپنے حساب سے لمیٹڈ چیزیں لے کے جائے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ اچھا ہمیں اسی سپلائی میں اتنے ہی اس طرح سے بجٹ کرنا ہے، دھل سکتے ہیں کپڑے نہیں دھل سکتے، اچھا کھانا کیا لے کے گئے، چھوٹے بچے کی حساب سے لے کر گئے، بڑوں کے حساب سے لے کر گئے، اپنے مزاج کے حساب سے وہاں پہ کھانا ملے گا نہیں ملے گا، حلال ملے گا نہیں ملے گا، ٹیسٹ کے مطابق ملے گا نہیں ملے گا۔ تو کوئی بھی چیز، چاہے آپ فن کرنے بھی گئے ہوں، گھر آ کر انسان کو ایک الگ طریقے سے سکون ملتا ہے۔ جو پیچھے ٹینشنیں ہوتی ہیں، فلانی چیز بند کرنی کھولنی، وہ سارے جو ایک سسٹم گھر کا چل رہا ہوتا ہے نا، جو ایک پرماننٹ پلیس ہوتی ہے، ریزیڈنٹ، وہاں پہ انسان کے اپنا ایک ٹھکانے کی سکون ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس چیز میں ایک نشانی دکھا رہے ہیں کہ واقعی دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جانور کی طرح نہیں دیکھا، اچھا ہم کہیں پر بھی آج گئے اور کل کہیں چلے گئے اور پرسوں کہیں چلے گئے اور کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ ہماری لائف کا ایک سسٹم ہوتا ہے جو ہمارے یوزلی گھر ایک بیس ہوتی ہے ہماری۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، اور بنایا، لکم، تمہارے لیے، من جلودی، جلد، جیم لام دال سے، جلد نہیں سکن سے، انعامی، لائف سٹاک کی جو ہوتے ہیں جانوروں کی کھالوں سے، کیا بنا، بیوتن، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کی کھالوں سے مکان یعنی ٹینٹس بھی لوگ بنا لیتے ہیں، اور پورا گھر ہوتا ہے نا انسان کا، کہ مطلب اللہ نے جو جانور ہمارے لیے مسخر کیے ہیں تو وہ صرف کھیتی باڑی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے فوائد ہیں اور بھی، کہ پورے گھر بن جاتے ہیں، ٹینٹس بن جاتے ہیں اس سے۔ تستخفونہا، یعنی خفافا سے ہے، جسے کہتے ہیں نا خفیف، لائٹ، ہلکا، تو وہ تمہارے لیے خفیف ہوتے ہیں، یعنی یہ جو گھر ہیں، یہ جو ٹینٹس ہیں، یوما، دن، کون سے دن، ذانیکم، سفر کے دن، یعنی سفر کے دوران میں بھی، وہ یوما، اور کون سے دن، اور دن، اقامتکم، قاف و میم سے ہے، یعنی اقامت، کہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے ہو۔ تو ٹینٹس
سے جس طرح کے گھر انکیمپمنٹس ہوتی ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانور بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ تو جانور ہی ہیں، لیکن ان کے فوائد اللہ تعالیٰ نے مطلب ایسے ہی نہیں بنا دیا کہ اچھا چلو یہ جانور ہیں، یہ مطلب ہم انسان ہیں تو یہ اسپیشیز مطلب ایک فلانا ایک ہی کام. اس میں سے پہلے ہم نے ڈرنکس کے بارے میں بھی پڑھا اور کتنی ہمیں بس گوشت بھی ملتا ہے اور کھیتی باڑی کا کام بھی ملتا ہے، سواری کا کام بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جلد بھی مرنے کے بعد ان کی اسکن تک ہمارے کام آتی ہے، کہ جو ہاؤسز بنتے ہیں وہ بھی اتنا ایزی کہ نارمل جو ہم برکس کے گھر ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہم ادھر سے ادھر اٹھا کے لے کے جا سکتے، لیکن یہ ٹینٹس مطلب یہ ڈویبل ہے کام، کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو ٹریول کرتا ہے، چاہے گاڑی میں، چاہے اس زمانے میں جو اینیمل کارٹس ہوتی تھیں اس میں ڈال کر کے ان کو اپنے اپنے سفر میں بھی لے جانا خفیف، یعنی اتنے کنوینئنٹ، اتنے آسان لائف ہو جاتی ہے اس سے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمارے لیے نعمت دی ہے. ومن اور اس میں سے اصوافہا و اوبارہا و اشعارہا. اب اسکن کے بعد یعنی ان کی ظاہر اسکن کے بھی ڈفرینٹ مٹیریلز ہیں، تو اس کے علاوہ کیا فائدے ہیں ان کے. اصوافہا سعاد و فا، جو وول کو کہتے ہیں بیسیکلی، اور اوبارہا وبر یعنی اس کا جو فر سا ہوتا ہے، کسی کا فر ہوتا ہے اور کسی کا وول ہوتا ہے جو جیسے سویٹرز بنانے میں کام آتے ہیں، یا ٹوپیاں یا گلوز. ابھی تک مطلب جیسے وولن چیز آپ دیکھیں کتنا آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے. اوبارہا وبر جو ہے فر یوزلی بیوٹیفائی کرنے کے لیے چیزیں ہیں، اور آپ دیکھیں کہ لوگ سجاتے ہیں، اور جو یعنی ایون ٹینٹس کے بھی جو گھر بناتے تھے لوگ تو وہ صرف ایسے تو نہیں کہ ٹینٹ ڈال کے تمبو ڈال کے بیٹھ گئے، وہ ظاہر ہے اس کے گرم کرنے کے لیے اس کے لیے رگز اور کارپیٹس اور اسٹولز اور شالز اور وہ بھی ساری چیزیں ہیں، اور ڈیکوریٹ کرنے کے لیے جس طرح ہم فریمز اور پکچر فریمز لگاتے ہیں تو وہ فر اور خوبصورت پرندوں کے پر اور اس طرح کی چیزیں بھی لگاتے ہوتے تھے آدمی، جس طرح ہڈیاں بھی لگاتے ہیں یا جو بھی جو اسکلز ہوتے ہیں. تو اوبارہا تو فر و اشعارہا، اور ان کے جو شعر جو بال ہیں شین عین را، وہ بھی اساساً و متان، وہ بھی کام کی چیزیں ہیں ساری. کچھ مطلب ہے کہ اور بھی چیزیں وہ بناتی تھیں ویو کر کے، اور چاہے وہ فینس بنا لیں، چاہے وہ اس سے سجانے کی چیز بنا لیں، چاہے استعمال کرنے کی، یعنی اسی سے ٹوکریاں بناتی تھیں اور عورتیں، اور ابھی بھی اس طرح کی چیزیں بڑی یوز ہوتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں، اور کچھ نہیں تو ڈیکوریشن کے طور پر ہی بہت خریدی جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اثاثے کے لیے، اثاثہ آپ اس طرح سے میننگ لے سکتے ہیں کہ جن کو چاہے پہننے اوڑھنا یا ڈیکوریشن کے لیے یا فرنیشنگز کے لیے، سجاوٹ کے لیے، وہ متاع اور استعمال کے لیے. متاع جو ہے نا زندگی کے آسانی کرنے کے لیے متاع بولتے ہیں، جو چیزیں زندگی کی آسانی کرتے ہیں. الا طرف ہین، ایک مدت کے لیے. تو یعنی ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اور ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے یہ چیزیں ہمارے کام آ رہی ہیں، اور یہ سب اللہ کی مرضی سے اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پرماننٹ پلیس نہیں ہے، یہیں پر انہی چیزوں میں گم ہو کے نہیں بیٹھ جانا، یہ ایک وقت تک کے لیے ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی سب چیزیں مہیا کی ہوں گی، اور اس طریقے سے مہیا کی ہوں گی کہ ہمارے منہ کھلے رہ جائیں گے جب ہم دیکھیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے اراؤنڈ سوچنے سمجھنے، شکر ادا کرنے کے لیے کس طریقے سے دنیا میں آسانی کرنے کے لیے نعمتیں بنائی ہیں. اگلی آیت ہے واللہ، اور اللہ جعل لکم، اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے، مما اس میں سے، من اور ما دو لفظوں سے بنا ہے، خلقا اس میں، ظلالن ضا لام، لام کا مطلب ہوتا ہے شیڈ، سائے، کہ ایک جو بہترین چیز ہے جو ظاہر عام اللہ کی ہم آیات پڑھتے ہیں تو واقعی غور و فکر کرنے کا ایک موقع ہمیں ایک طریقے سے ملتا ہے کہ سایوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے شیڈز کا سسٹم نہ رکھا ہوتا، شیڈوز کا سسٹم نہ رکھا ہوتا، تو انسان کو اس طریقے سے راحت نہ ملتی. ٹری کے نیچے انسان، درخت کے نیچے کتنا آرام سے ریسٹ کر لیتا ہے، تیز گرمی ہو، ٹھیک ہے، اور ایون تیز گرمی یا تیز سردی یا بارش ہو رہی ہے، کہیں پر بھی آپ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ شیلٹر. کہیں پر بھی ایک چھت سی ہو تو اس کے نیچے ہم چلے جائیں. تو ایون
جو کلاؤڈس کے بھی شیڈز ہوتے ہیں نا، جس سے سن تھوڑا سا فلٹر ہو جاتا ہے، اگر آپ تیز گرم جگہ کی بھی بات کر لیں. اس کے علاوہ بھی کسی بھی طرح کے جو شیلٹرز ہیں انسان کو کتنا فائدہ دیتے ہیں. کوئی بھی چیز، کہ سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، کیسا بھی موسم ہو، انسان چاہتا ہے کہ ایک اندر انکلوزڈ کوزی جگہ میں جا کے رک جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ، اور بنائے تمہارے لیے پہاڑ. اس میں کیا بنایا؟ اکنانن. کیف نون نون سے ہے ریسٹ کی جگہ. کنن جو ہے نا ویسے مطلب ہوتا ہے چھپانا. تو چھپنے کی جگہ، اب چھپنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ریسٹ کے لیے جیسے چھپنے کی، یعنی مشکل سے چھپنے کی. ایک تو ہوتا ہے دشمن سے چھپنے کی، اور ایک ہوتا ہے موسم سے چھپنے کی، کہ اب موسم ایسا ہے، سونا ہے، تو تپتی دھوپ کے نیچے تو نہیں انسان ٹریول کر رہا ہے وہ سو سکتا. تو پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیوز، اور اس طرح کے پورے کیوز نہ بھی ہوں تو اس طرح سے ٹیڑھے میڑھے راستے اندر سے اس طرح سے ایریاز بنائے ہیں کہ ایک دھوپ سے انسان رک سکتا ہے، یا سردی سے رک سکتا ہے، یا بارش سے رک سکتا ہے کسی طریقے سے. تو اور ایک پہاڑوں کا اس طرح بالکل ایگزیکٹ ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ بالکل جیومیٹرک شیپس، جس طرح سے ہم جیومیٹری میں پیرامڈز بناتے ہیں، بالکل ویسا ایک کون ہوتا، ماؤنٹین جو ہوتا وہ ہمیشہ، ایک پہاڑ جو ہے بالکل ایگزیکٹ، ایک پہاڑ اور دوسرا پہاڑ سب بالکل سیم ہوتے ہیں ایگزیکٹ. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اور لیکن شاید یہ جو اس کے اندر جو خد و خال سے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سے، ادھر سے کٹے ہوئے ہیں، ادھر سے بنے ہوئے ہیں، ایک اس کی نیچرل لینڈسکیپنگ کی وجہ سے وہ نہ صرف خوبصورت لگتے ہیں بلکہ انسان کے آرام کا سبب بنتے ہیں. پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 81 میں ہے وَجَعَلَ لَكُمْ، اور بنائے تمہارے لیے سرابیلا. سین را با لام. سربل جو ہے وہ لانگ ڈریس کو کہتے ہیں، اور ورنہ جنرلی گارمنٹ یا کپڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے کپڑے. تقیکم، تقیکم کا روٹ ہے وقی، واو قافیہ. تقویٰ کا بھی وہی روٹ ہے. تقویٰ میں کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری. پرہیزگاری کیا ہوتا ہے؟ بچنا کسی چیز سے. تو تقیکم میں بچنا، تاکہ تم بچ سکو کس چیز سے؟ الحرہ. تو کپڑوں ہی کی مدد کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسم کے حساب سے کپڑے پہننے کی سوچ سمجھ ہمیں دی. اللہ نے ہمارے ذہن میں یہ پروگرام ڈالا ہے نا کہ ہم یہ پہنیں. جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے حساب سے بھی بنایا ہے، جس طرح پرندوں کو بنایا ہے اس کا فر ہے، اور بس وہ اسی میں رہتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو جو بھی ہو. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ظاہر ہے اپنی فلائی کر کے مائگریٹ کر لیتے ہیں، یا جس طرح سے بھی جدھر جانا ہو چلے جاتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ دی کہ وہ کپڑے پہنتے ہیں موسم کے حساب سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ورنہ پرندے دیکھ لیں، جانور دیکھ لیں، جو گھوڑا ہے، جو شیپ ہے، وہ جس طرح سے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنائے تمہارے لیے سرابیل، یعنی کپڑے، گارمنٹس بھی. ظاہر ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کراپس بھی دیے اس چیز کے. کھیت میں سے ہم دیکھتے ہیں روئی بھی اگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانور سے ہمیں اون دیتے ہیں. تو اسی چیز سے انسان بناتے ہیں، اپنے آپ کو بچاؤ کرتے ہیں الحرہ، گرمی سے، ورسرابیلا، اور اگین کپڑے یا لباس. تقیکم جو بچاتا ہے تم کو، بأسکم، با حمزہ سین، جنگ. تو جو شیلڈز وغیرہ انسان پہنتا ہے اور جو آرمر پہنتے ہیں انسان، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بھی عقل سمجھ دی اور یہ میٹلز دیے. جو بات صرف کپڑوں کی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پوری سٹوری ہے جو اگر انسان غور کرے کہ دیکھو کہاں کہاں سے آتے ہیں. جب ہم کپڑے پہنتے ہیں وہ کہاں کہاں سے آتے ہیں. سلک ورم سے آ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے اس طریقے سے ورم، یا جو کاٹن سے آ رہے ہیں جو کھیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اگائے، جو وول ہیں جو جانوروں سے آ رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو اللہ نے بنایا نا، تو یہ ہمارے لیے پھر ہمیں اوپر سے عقل دی کہ ان کو استعمال کر کے ہم کیا کیا چیزیں بنا لیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنگ میں جو ہم پہنتے ہیں اوپر سے نیچے تک، جو سولجرز پہنتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے، اس کی بات کی. لیکن پیچھے کیا ہے اگر آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں تو جو میٹل ہے، جو دھات ہمیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے، تو اس سے وہ ساری چیزیں بنتی ہیں. تو یہ اللہ کی مہربانیاں ہم پر کہ پہلے ہمیں وسائل دیے، ریسورسز دیے، مٹیریل دیا، را مٹیریل دیا، اس کو نکالنے کا طریقہ بتایا، اور اس کے بعد ہمارے دماغ چلایا، ہمیں ہمارے دماغ میں پروگرامنگ کی کہ اس سے کس طریقے سے جب سردی کے حساب سے یا گرمی کے حساب سے یا جنگ کے حساب سے اپنا کور بنا سکتے ہو. کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح یتم، تامیم میم، وہ پوری کرتا ہے، نعمتہ، تمہاری نعمت کو، یعنی
اتنی نعمتیں تمہارے لیے، یہ بھی پوری کرتا ہے، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تسلمون، تاکہ تم، سین لام میم کا مطلب ہوتا ہے سبمٹ کرنا، فرما بردار. یعنی کوئی تو چیز ہو جو انسان دیکھے اور کہے کہ واہ یہ چیز ایسے ہی نہیں ہو سکتی تھی. انسان کے اندر واقعی دیکھو، انسان اگر دیکھتے اگر بالکل بیسک سوچ اللہ نے دی ہوتی سب پتے سے ہی ڈھانپ رہے ہوتے اپنے آپ کو، ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اگر کوئی غور کرے تو پورا سبمٹ کر دے اپنے آپ کو کہ یہ اللہ ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے دماغوں کو بھی اتنا چلایا کہ ان چیزوں کو استعمال کریں ہم اپنے استعمال کے لیے، اپنے کام کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لوگوں کے لیے نعمت ہے کہ جو دیکھیں اس کو اور پھر وہ فرما بردار بنے مزید اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ ہی میرا رب ہے، جو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اتنا اس کے کنٹرول میں میرا دماغ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ہر کام اللہ ہی کی مرضی سے کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے ڈائریکشن کے حساب سے چل رہی ہے. پھر آیت 82 ہے فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر بھی منہ موڑتے ہیں، تولو ولی سے نا منہ موڑنا، فَإِنَّمَا تو بے شک علیکہ آپ کے لیے ہے، علی اوپر کا تیرے اوپر، البلاغ المبین، بلاغہ ہوتا ہے پہنچانا، مبین کھلم کھلا. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی توسط سے باقی لوگوں کو فرماتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی، یہ سب کچھ سوچ کر بھی، سچوا کر بھی لوگ اگر نہیں مانتے اور منہ موڑتے ہیں اللہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یو ڈونٹ ہیو ٹو، آپ کو پریشان ان کے لیے ہونے ضروری نہیں ہے. آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل سمجھ دی ہے، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو بنایا نا، تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد انسان کے اندر اتنی عقل سمجھ ہے کہ اس کو سمجھ آ جانا چاہیے، اس کے بعد اس کو کچھ کلیئر نہ ہو ایسا پاسبل نہیں ہے. تو پھر انسان جو بتا رہا ہے وہ وری نہ کرے، وہ پریشان نہ ہو، وہ یہ سمجھ لے کہ میرے اوپر صرف پہنچانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں. یا عارفون، اللہ تعالیٰ مزید سپورٹ کرتے ہیں جو 82 میں بات کہی ہے اس کو، کہ وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ کی نعمت کو، ثم پھر ینکرونہا، نکر انکار کا لفظ بھی اسی سے نا، پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں اس کا، وَأَكْثَرَهُمْ، اور ان میں سے اکثر، الکافرون، کفر کرتے ہیں، ماننے کو ہی تیار نہیں ہے حق کو. تو اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے آپ کو آلریڈی عرض کیا 82 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بنایا ہے، اللہ کو معلوم ہے ان کو کس پوائنٹ کے بعد بات سمجھ آ جانی چاہیے. اگر اس کے باوجود نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ دوسرے انسانوں کو، کیونکہ ہم نے تو نہیں دوسرے انسانوں کو بنایا نا، تو ہمیں تو نہیں پتہ وہ کس حد تک ان کی سوچ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ان کو اس کے بعد بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی انکار کرتے ہیں. تو آپ ان کے لیے پریشان نہ ہو، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. وَيَوْمَ، اور اس دن، نبعث، یعنی نون سے سٹارٹ، یعنی ہم، اور بعث کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کرنا یا اکٹھا کرنا. اس دن ہم اٹھائیں گے، من سے، کلی، ہر امتن، امت سے، ہر نیشن سے، ہر قوم سے، ہر امت سے اٹھائیں گے، شہیدن، ایک گواہ، ثم پھر، لا نہیں، یؤذنو، وہ ان کے پاس اذن ہوگا، للذین، ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کیا ان کے پاس اذن نہیں ہوگا؟ ان کو کس چیز کی پرمیشن، اذن نہیں ملے گا؟ ولا ہم، کہ وہ نہیں ہوں گے وہ، یستعتبون، عتب سے ہے عین تا با، یعنی کسی چیز کو ٹھیک کرنا، یعنی ٹھیک کرنا عتب ہوتا ہے، لیکن غلط کاموں کو ٹھیک کرنا، اللہ کی دین کے حساب سے استغفار کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کو مطلب یہ موقع بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنی حجت پیش کریں کہ مطلب اس لیے ہم نے یہ کیا تھا، اور ہم اس لیے جسٹیفائڈ ہیں کہ اس لیے ہم نے اس بندے کے ساتھ برا کیا تھا، یا ہم نے جھوٹ اس لیے بول دیا تھا، یا ہم نے اس کا مذاق اس لیے اڑا لیا تھا، یا ہم نے اس کی غیبت اس لیے کر لی تھی، یا ہم نے فلانا کام اس لیے کیا تھا، ٹی وی ہم نے اس لیے دیکھا تھا. کوئی بھی چیز، کسی چیز کی حجت نہیں، انسان کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ اچھا تم اب یہ وجہ پیش کرو، کیونکہ جس طرح سے ہمیں، اللہ عالم، لیکن جس طرح سے ہمیں چیزیں پیش کی جا رہی ہوگی آخرت میں، وہ ہمارے اپنے ہی لیے کافی ہوں گی کہ میں نے کیوں کیا. ایک چیز جو انسان مستقل گزر رہا ہوگا، چاہے وہ جتنا بھی اچھا یا جتنا بھی برا ہوگا، ہر بندہ سوچے گا میں اس سے زیادہ کر سکتا تھا بہتر.
میں سے زیادہ کر سکتا تھا. ایون کہ جو بہت عبادت میں بھی ہم زندگی گزارتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں آئے گا میں یہ وقت میں نے کیوں ضائع کیا، فلانا کیوں ضائع کیا، کیونکہ وہ جنت کی حقیقت اس دن دیکھے گا نا کہ اف یہ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس چیز سے نوازتا ہے. تو بات یہی ہے کہ اب ایک تو انسان جب جنت کو دیکھے گا تو وہ اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ میرے اعمال تو اس لائق ہے ہی نہیں، کہ مطلب جنت کوئی بائی نہیں کر سکتا، خرید نہیں سکتا. لیکن اس کے علاوہ بھی یعنی اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، کہ مطلب نہ ہی ان کو ایک جسٹیفائی کہ اچھا ہم نے یوں اس لیے کیا تھا، حجتیں بھی نہیں پیش کر سکیں گے اور معافی بھی نہیں مانگ سکیں گے، استغفار بھی نہیں، کیونکہ جو سارا ٹائم ہے معافی کا وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی دے دیا ہے. تو پھر یہ فیر بات تو نہ ہوتی نا ان لوگوں کے لیے جو زندگی بھر اچھا کام کرتے رہے، یہ سوچ کر کہ نہیں اللہ تعالیٰ بالکل انصاف پسند ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے، میں بھی کسی کے لیے غلط نہ کروں کیونکہ اللہ انصاف کریں گے اور مجھے سزا مل جائے گی اگر میں نے غلطی کی. اور کوئی اگر میرے ساتھ کچھ کرتا ہے تو میں صبر برداشت کروں، دعا مانگوں کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے. اور اینڈ میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی توبہ کا موقع دے دیں تو یہ فیر بات تو نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے بھی زندگی اس طرح گزاری اور کچھ نے اس طرح گزاری، معاملہ سب کے ساتھ ایک ہی ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت یہ ہمیں ابھی سے اس لیے بتاتے ہیں کہ جتنا استغفار کرنا ہے، جتنے اپنے معاملوں کو ٹھیک کرنا ہے ابھی کر لیں، اس وقت یہ چیزوں کا موقع نہیں ہوگا. ہم بھی جب قرآن پڑھیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اچھا ہم آیات بائی آیات خالی سمجھ رہے ہیں اور ایکسپلینیشن ہمیں مل رہی ہے اور بس ہمیں قرآن کی ایجوکیشن مل رہی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کی ایجوکیشن صرف یہ نہیں ہے، اس کا عمل کرنا بہت ضروری ہے. تو اس آیت کے بعد، ایسی آیات کے بعد ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم اپنا وقت اسپیشلی چاہے صبح شام بھی ہم استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن غور کریں تھوڑا سا کہ اگر ہم سے کہیں غلطی کوتاہی مستقل ہو رہی ہے، کوئی چیز ہماری عادت کا اتنا حصہ بن رہی ہے کہ ہم نے مطلب اس کو جسٹیفائی کرنا ہے آخرت میں کہ میں اس طرح کا رویہ اس لیے کرتی تھی کیونکہ اگر میں ایسا رویہ کرتی، ٹھیک کرتی کام، تو دوسروں نے میرے ساتھ یہ کرنا تھا. نہیں، ہم نے پھر بھی صحیح چیز کرنی ہے، پھر بھی صحیح چیز کرنی ہے. تو ان آیات سے اپنے اعمال کو کریکٹ کرنے کا ہمارے لیے رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں ہمیں. پھر آیت نمبر 85 ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، اور جب دیکھیں گے، حمزہ یا سے ہے، دیکھیں گے وہ لوگ، کون سے لوگ؟ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب کو. بس وہ جب دیکھ لیں گے تب تو سارے ایمان لے آئیں گے، اور اس سے پہلے ایمان لے آئیں گے. آخری میں ہی انسان کو موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے، اس کو جب حقیقت دکھائی دی جاتی ہے اور اسے سمجھ آ جاتا ہے میں نے کیا غلط کیا، کیا ٹھیک کیا، وہیں سے شروع ہو جاتا ہے ریزنٹمنٹ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان عذاب کو دیکھیں گے جو ظالم لوگ ہیں تو وہ وقت نکل چکا ہوگا. فلا یخفف عنہم، جیسے اوپر بھی ہم نے پڑھا نا، خفیف آسان ہلکا کہتے ہیں، بس نہیں کیا جائے گا خفیف ان پر، ہلکا، عنہم ان کے اوپر، ولا اور نہ، ہم وہ، ینظرون، نون زوارا سے ہے، رسپائٹ، ریسٹ، ان کو ریسٹ بھی نہیں دیا جائے گا. کہ ابھی دنیا میں تو ہم بہت کام کرتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں نا اف تھوڑا سا ریسٹ لے لوں، ٹھیک ہے، پھر مزید اور کام کرنا ہے، چلو 2 دن تک اتنا کام کرنا ہے لیکن تو تھوڑی سی بریک لے لیتی ہوں، چائے کی بریک لے لیتی ہوں، چلو فلانے کو فون کرنے کی بریک لے لیتی ہوں، یا بس ایسے نیپ کر لیتی ہوں. کوئی بریک نہیں ملے گی، کوئی بریک نہیں ملے گی. ہم اگر چاہیں تو دنیا کے کاموں سے ہی آئیڈیا لے لیں کہ اس میں تو دنیا کے کام ہے، صرف اس سے ہم تھک جاتے ہیں اور کو بریک کی ضرورت ہوتی ہے. آخرت میں تو تکلیف، یعنی کہ یہ تو کام ہو رہا ہے، اس کو ہمیں کوئی پروڈکٹیوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے نا کہ اچھا میں نے یہ کام کیے، کوکنگ کی، مستقل تو ایک اچھی سی دعوت کر لی اور اس کہیں پار لگتی ہے وہ محنت، ٹھیک ہے. لیکن آخرت میں جو چیز ہوگی وہ صرف کام کرنا نہیں ہوگا کہ کہیں پار لگائے گا. کوئی کام ہمارا، کوئی پروجیکٹ کیا، کوئی جاب کرتا ہے انسان کی، اس کی ڈیڈ لائن ہے، 1 ہفتے مستقل کام کیا، 3 گھنٹے صرف سو رہے ہیں اور وہ ڈیڈ لائن اچیو ہو رہی ہے. یہ اسٹوڈنٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں میں زیادہ ریسٹ ابھی افورڈ نہیں کر سکتا، مجھے یہ سبمٹ کروانا ہے 1 ہفتے میں، اور اس کے بعد جا کے اس کو پتہ ہے کہ مجھے آرام ہی آرام ملے گا. دنیا میں ہم کام کر لیں اور آخرت میں آرام کر لیں، بجائے اس کے کہ ہم اس چیز پر ابھی کفر کرتے رہیں. کفر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دبا دینا، پیچھے کرتے جانا کہ بعد میں بات کی دیکھی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب عذاب دیکھ لیں گے اس کے بعد ختم، پھر تو کوئی بریک ہی نہیں ہے، کوئی بریک نہیں ہے اور کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے کہ چلو میں یہاں تک پہنچ جاؤں پھر آرام ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے ہے آیت نمبر 86. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ عذاب کو دیکھیں گے تو یہ ہوگا.
اور 86 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جو مشرکین ہیں جنہوں نے شرک کیا ہوگا. کس کس چیز کا شرک ہے؟ شرک سورج کا چاند کا بھی ہو سکتا ہے، جانور کا بھی لوگ کرتے ہیں، جیسے گائے کا کرتے ہیں، اسنیکس کا کرتے ہیں، سانپ کا کرتے ہیں، اور بھی جانوروں کا بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ درخت کا بھی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے انسانوں کا کرتے ہیں کہ بابا کے پاس جائیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، اور اس عورت کے پاس جائیں گے تو یہ کام ہو جائے گا. کچھ لوگ مردہ لوگوں کا کرتے ہیں، اس درگاہ پہ جائیں گے تو یہ ہوگا، اس کی قبر پہ جائیں گے تو یہ ہوگا. اس کے علاوہ کچھ لوگ پیسے کا، مال کا، دولت کا کرتے ہیں، جابس کا کرتے ہیں. ہم جیسے لوگ جو خوش رہتے ہیں کہ نہیں ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جاب کو پہلے پرائیورٹی دو، بیٹا پڑھائی کو پہلے پرائیورٹی دو، ٹھیک ہے. نماز کو اس طریقے سے نہیں دیتے، یعنی اس بمقابل نماز میں کہہ رہی ہوں. یا ہم ٹی وی دیکھنے کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز پہلے ہو جائے پھر میں بعد میں کروں گی. تو یعنی کوئی بھی چیز، پھر وہ اسکرین ہو چاہے جو بھی چیز ہے جو شرک کرتے ہیں. آئی نو کہ پرائمریلی یہاں پہ مینلی یہاں پر اصل میں جو شرک اکبر ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ شرک اصغر کی بات نہیں ہو رہی. اصغر اور اکبر میں یہی فرق ہے. شرک اکبر یہ ہے کہ باقاعدہ بول کر شرک کرنا، اور اصغر ہے کہ مطلب غلطی سے، مطلب اس طرح سے کرنا کہ آپ ریئلائز نہیں کر رہے. لیکن وہ بھی معاف نہیں ہوگا. ہم ریئلائز کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم رک کے سوچ نہیں رہے نا. جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں شرک کی بات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں نہیں ہمارے پر اپلائی نہیں ہوتا. رک کے سوچنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. قرآن کو ذکر اسی لیے کہا گیا ہے. بہرحال کمنگ بیک ٹو آیت نمبر 86، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تو دیکھیں گے وَإِذَا، اور جب رأی دیکھیں گے، حمزہ یا الذین وہ لوگ، اشرکو جنہوں نے شرک کیا. اوپر 85 میں بالکل یہی شروع کے 3 لفظ ہیں، وَإِذَا رَأَيْ الَّذِينَ، اور یہاں پہ وَإِذَا رَأَيْ الَّذِينَ، وہاں پہ تھا ظَلَمُوا، اب ہے اشرکو جنہوں نے شرک کیا. شرکاءہم، وہ ان کے شرکاؤں کو، قالو تو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلائی یہ ہیں، شرکاؤنا ہمارے شریک، نا پر اینڈ ہو رہا ہے نا، اور شین را کاف روٹ ہے، ہمارے شریک، الذین وہ جو، الذین کننا تھے ہم، کننا 2 لفظوں سے، کن تھے اور نہ ہم، ندعو نون سے شروع ہوا یعنی ہم، دعو دعوت یعنی پکارتے تھے، آواز دیتے تھے، دعا کرتے تھے ہم ان سے، من سے دونکا تیرے علاوہ یا تجھے چھوڑ کر. دونوں معنی ہوتے ہیں، دونکا تیرے علاوہ یا تیرے ساتھ، یعنی تجھے بھی اور ان کو بھی، اور دونکا اور تجھے چھوڑ کر. اللہ تعالیٰ یہ ہیں ہمارے وہ شریک جن کو ہم دعائیں مانگتے تھے، جن سے تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کو. تو پھر کیا ہوگا اس بات پر؟ فَأَلْقَوْا پس ڈال دیں گے ان کے، الیہم ان کی طرف، ان کے قول، انکم بے شک وہ، لکاذبون وہ کاف ظالبہ جھوٹ بول، یعنی ان کو جھٹلائیں گے اور بولیں گے کہ تم جھوٹے ہو. تو یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے فَأَلْقَوْا، یہ ان کے جو شریک ہیں وہ کریں گے یہ کام. تو جیسے ہی یہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ پوائنٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے ہم ان کی پوجا کرتے تھے، تو وہ کریں گے ان کی طرف ہی ان کے بول ڈال دیں گے. وہ کہیں گے ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کریں. تو اسی پارٹ کو دوبارہ پڑھیے، فَأَلْقَوْا پس ڈال دیں گے. لکی ہے نا، جیسے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں بھی کہ القی لکی، انہوں نے ڈال دی اپنی چھڑی، تو وہ ڈال دیں گے یعنی تھرو بیک کریں گے، پش کر دیں گے ان کے لفظ انہی کے اوپر، الیہم ان کی طرف، القول ان کے لفظ، انکم اور بے شک تم، یعنی کہیں گے بے شک تم، لا البتہ کاذبون جھوٹ بولنے والے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، بیکو ہم نے نہیں کہا تھا تم کو. ٹھیک ہے. پھر آگے آیت نمبر 87 دیکھتے ہیں. وہ اور القو اور کہیں گے اللہ طرف اللہ کے، یومئذ اس دن، السلام یعنی کہ سب کے سب سبمٹ کر دیں گے، سارے کے سارے اللہ کی طرف جھک جائیں گے. کہنے کو سلام اسلام سے ہے نا لفظ، تو سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے. لیکن اس دن مسلمان ہونا کام آئے گا. لیکن مسلمان ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن سب مسلمان ہو جائیں گے، کافر بھی مسلمان ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہی ہے، مسلمان ہونا ہوتا ہے سین لام میم سے ہے نا، سبمٹ کرنا. اسلام لے آئیں گے سب. اسلام لے آنا کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بلیو کرنا. تو اس دن تو سب بلیو کریں گے. اس دن کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے کہ اللہ ایک ہے. اس دن تو انہوں نے اللہ کو بھی دیکھ لیا ہوگا، جنت کو دیکھ لیا، دوزخ کو دیکھ لیا، فرشتوں کو دیکھ لیا، رسولوں کو دیکھ لیا. پھر تو کچھ باقی نہیں رہ جاتا نا. ٹیسٹ تو ہمارا تب ہے اسلام لانا کہ جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے. تو وہ القو اس وقت سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اس دن،
کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہم آپ کے لیے مسلمان ہو گئے ہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ ساری جو یفترون کرتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ دل گمراہ ہو جائیں گی، ان سے دور ہو جائیں گی. دل کیا ہوتا ہے؟ یعنی ضالین، یعنی گمراہ ہو جانا، بھٹک جانا. تو بھٹک جائیں گی، دور ہٹ جائیں گی، انہم ان سے، ماں جو کانو تھے وہ، یفترون فارا یا جتنے بھی انہوں نے دنیا میں جھوٹ بولے تھے، وہ سب چیزیں ان سے دور بھاگ جائیں گی، ان سے بھٹک جائیں گی. اس دن بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے گا سب کچھ، ان کو کوئی دقت نہیں ہو رہی ہوگی ان کو مطلب اسلام لانے میں. الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وہ صدو عن سبیل اللہ، اور جنہوں نے صاد دال روکا اللہ کی راستے سے، یعنی کہ خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے. زدناہم زدنا کسے ہم پڑھتے ہیں نا، ربنا زدنا علما، تو ہم بڑھا دیں گے ان کے لیے عذاباً عذاب، فوق العذابی عذاب کے اوپر عذاب دیں گے، بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ، یفسدون جو وہ فساد ڈالتے تھے، جو دنیا میں ایک دوسرے مطلب فساد ہی کیا نا، ایک دوسرے کو بھی ڈس اوبیڈینٹ بنا دیا. اگر کوئی اچھا مسلمان ہے اس کے بھی کہہ کے تانے چڑھا دیے اس کے اوپر، اس کو ڈرا دیا کہ نہیں بیٹا اس طرح سے آپ کور کرو گی تو پھر تو بہت مشکل ہوگی، لوگ اچھی نہیں لگ رہی ہو اس طرح سے، نہیں بغیر اسکارف کے زیادہ اچھی لگتی ہو، دوستوں کو بھی اس طرح سے کہنا اور اس طرح. تو انکریج کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کو بیسکلی اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے، دین کے اوپر انکریج ایک دوسرے کو کریں کہ جو صحیح کام ہے اس کی ہدایت دیں. جس سورہ عصر ہے اس کی تھیم بھی یہی ہے نا، کہ صرف وہ 4 کیٹیگریز آف لوگ سکسیسفل ہیں، کامیاب ہیں، جو ایمان لائے اور دوسروں کو بھی مطلب حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی، وہی ساری ہے کہ عمل صالح کرتے رہے، یہی چاہ رہے ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے اپوزٹ والے لوگ بھی بہت ہیں، بلکہ زیادہ ہیں، جو انسان کو دین پر زیادہ آنے سے روکیں گے. ٹھیک لگ رہی ہے، بس صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یا مطلب ہے کہ خرچ اگر انسان جو ہے حلال کی کمائی کھاتا ہے تو بہت اس کو کہنے والے ملیں گے کہ بھائی اس طرح نہیں چلے گا، آپ تو اگر خالی حلال کی کرتے رہیں گے تو کما لیا آپ نے، پھر اس کرسی پر رہ کر تو انسان ایکسٹرا بہت کماتا ہے. اس طرح کے جملے، اس طرح کی انسیکیورٹیز، فیوچر میں پاورٹی، غربت کا فیل کروانا، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، انسان کی سائیکالوجی کے ساتھ پلے کرتی ہیں، اور پھر وہ انسیکیور ہو جاتا ہے اور پھر وہ غلط کاموں کی طرف جاتا ہے. جب اسے بتایا جاتا ہے کہ نہیں اس طرح جاب نہیں ملے گی، اس طرح اچھے نہیں لگو گے، اس طرح کی شادی کا کیا فائدہ جس میں کوئی ڈھول دھماکہ شور شرابہ ہی نہیں ہے اور پیسے نہیں خرچ ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں، حرام کمانا، جھوٹ بول دو جلدی سے تو پھر عزت رہ جائے گی. تو اس وقت دنیا میں سب چیزیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بظاہر فکس ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو لوگ خود بھی کفر کرتے ہیں اور جو دوسروں کو بھی اس چیز کے اوپر، اب تو ہم باقاعدہ نہیں کسی کو روک رہے ہوتے ہیں دین پر آنے سے، لیکن یہ طریقے، یہ ٹیکٹکس ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب بتایا ہے کہ ڈبل کر دیا جائے گا، عذاب کے اوپر عذاب، کیونکہ انہوں نے فساد برپا کیا ہوگا دنیا میں. وہ یوما، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اس دن کی خبر کر دیں، نبعثو، ہم اٹھائیں گے، فی کل امتن، ہر امت میں سے، شہید، ایک گواہ، علیہم، ان پر، من انفسہم، انہی کے اندر سے، انہی کے گروپس میں سے. وجئنا بکا شہیدن، اور ہم لے آئیں گے، بکا تجھ کو، شہیدن گواہ، علی اوپر، ہؤلائی ان سب کے. یعنی کہ ہوگا کیا قیامت کے دن، جو ہمیں الگ حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے، پیچھے قرآن میں بھی ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ ہر نیشن جو گزر چکی ہے، ہر رسول کی جو نیشن ہے وہ گزر چکی ہے، وہ آئے گی اور ہر پیغمبر ان کے اوپر گواہی دے گا کہ یا اللہ ان لوگوں نے مجھے سنا، انہوں نے میری بات مانی، انہوں نے میری بات نہیں مانی. یہ سارا پروسیس ہوگا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لائیں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ یہ رسول ہے، انہوں نے بھی صحیح کہا، انہوں نے بھی سچ 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 کہا. اور یہ ساری چیزیں کہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلیں گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی کی ہوگی. اور بیسکلی ہمیں مفسرین کی رائے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا وہ ان کے لیے بھی یہ ساری انفارمیشن کا سورس بنے گا ہے، اور ہمارے لیے اس سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ آخرت میں چیزیں کس طرح ہوں گی. تو اس آیت میں یہ سارا آخرت کا
سین ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ وہ یوم نبعث من کل امت، اس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے، ہر نیشن میں سے، شہیدن ایک گواہ، علیہم ان کے اوپر، من انفسہم ان کی اپنی نفسوں میں سے، وجئنا بکا اور لے آئیں گے ہم، بکا آپ کو، شہیدن گواہ، علی ان کے اوپر، ہؤلاء ان سب کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جو فائدہ اس قرآن کا ہے وہ یہی ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ اور نازل کیا ہم نے، آہستہ آہستہ نازل کرنا، علیکہ آپ کے اوپر، الکتابہ کتاب، تبیاناً روٹ اس کا بھی بایا نون ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا بینات، تو یہ بین ہے تاکہ بیان کر دے یہ کتاب، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز، ہدن و رحمتاً و بشرا للمسلمین، تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس آخرت کے سین کے وقت کو یہ نہ کہے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی یار۔ تو یہ اسپیشلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے گواہوں پر گواہی دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ مسلمان جو امت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، وہ بھی گواہی دے گی اپنی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین تھے، تو جو آگے بتاتے جائیں گے اپنی اپنی قوموں کو، وہ بھی گواہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسطاً بنایا ہے، اور اسی لیے ہمارے اوپر یہ قرآن نازل فرمایا ہے تاکہ ہمارے پاس ہدایت، انسٹرکشن کا کوئی بھی پیس مسنگ نہ ہو۔ رحمت بھی خوب کی ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اور بشارت بھی دی ہے کہ نہیں بس یہاں پہ ہارڈ ٹائم ہوگا، اس کے بعد اسلام میں جو مسلمان ہوں گے اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو پورے سین کو آپ یاد رکھیں اور سوچیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ سے ہمیں رسوائی نہیں بلکہ ہمیں خوشی اور خوشخبری کی چاہیے انشاءاللہ۔ آمین۔